بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثناء، عظمت کی بریائی، بڑائی، فریاد رسی، مشکل کشائی اللہ رب کائنات کے لیے ہیں۔ ان گنت درود، صلاۃ اور سلام امام الانبیاء، سیدنا حبیبنا، قائدنا، امام اعظم، قائد اعظم، حبیب اعظم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و صلاۃ اور سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ انتہائی قابل احترام معزز دینی بھائیوں، میرے لیے بہت سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ میں اس علاقے میں اپنے بھائیوں کے درمیان موجود ہوں۔ اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طرح آج ہماری محفل ہے، ہماری مجلس ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں ہم سب کو اکٹھا کریں۔ اللہ رب العالمین آپ مجھے اور آپ کے تمام پیاروں کو، ہمدردوں کو دنیا میں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل ہر انسان مشغول ہے، بزی ہے، مصروف ہے، اتنا مصروف کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا، ہماری پیدائش کا مقصد، جس چیز کے لیے، جس عمل کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، وہ مقصد ہم بھول گئے، ہم اس مقصد سے غافل ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے ایسے بدقسمت ہیں جو صرف عیدین کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ٹائم نہیں، مشغول ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں پہنچ گئے، اب یہاں سے پتہ نہیں واپس اپنے دیش، اپنے ملک جائیں گے تو خود جائیں گے یا ہمارا جنازہ لے جایا جائے گا، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہم یہاں آ کر کتنا کماتے ہیں، کھائیں گے کتنا؟ ایک مہینے میں کتنا کھائیں گے ہم؟ جی آپ کتنا پیسہ کھائیں گے ایک مہینے میں؟ زیادہ سے زیادہ 500 ریال۔ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، وہ ٹائم بھی لگواتے ہیں، زیادہ سے زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، کماتے ہیں کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے۔ یقین کریں حساب ہم نے دینا ہے، قبر میں جا کر حساب ہم نے دینا ہے، قیامت کے دن حساب ہم نے دینا ہے۔ اور جو کوٹھی، جو مکان آپ نے بنوایا اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، 1 سال بعد اس مکان میں آپ کا کپڑا بھی نہیں ہوگا، اس گھر میں آپ کا کپڑا بھی نہیں رہے گا، آپ کی کوئی نشانی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہم دوسروں کے لیے تو کماتے ہیں، دوسروں کے لیے محنت تو کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں دعوت دیتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ میرے بندو اپنے بارے میں معلوم کرو، اپنے بارے میں جانو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں بوجھو کہ اپنے آنے والے کل کے لیے آپ کیا کر چکے ہیں،
اپنی قبر کے لیے کیا کر چکے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کیا کر چکے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فرمایا جن کے لیے ہم کماتے ہیں کوئی ساتھ دے گا نہیں، کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، ماں اپنی بیٹی سے، بیٹی اپنی ماں سے، بہن اپنے بھائی سے، بھائی اپنی بہن سے، دور بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر تک 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے رشتہ دار، اس کا مال جو آپ کی چارپائی اور چادر ہے، اور اس کا عمل۔ رشتہ دار واپس آئیں گے، مال بھی واپس آئے گا، چارپائی اتاریں گے نہیں اتاریں گے، جو آپ کے پاس آپ کی قبر میں رہے گا وہ آپ کا عمل ہے۔ کیا ہے وہ؟ آپ کا عمل ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت، یہ ٹائم، یہ زندگی، یہ فرصت ملی ہے، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ٹائم ہے تو آپ پیسہ کماتے ہیں، ٹائم ہے تو آپ بچوں سے بات کرتے ہیں، ٹائم ہے آپ کے پاس تو آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن ابھی اگر اعلان ہوا کہ ملک الموت سر پہ پہنچ گئے، ملک الموت آ گئے، ہم میں سے کس کو معلوم ہے کہ یہ سال اور کتنے ہمارے پیارے تھے جو پچھلے سال دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کیا ان کو معلوم تھا؟ مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کل تک پہنچ سکتا ہوں یا آج رات میری آخری رات ہوگی۔ پھر جب اگر مجھے بتایا جائے، اللہ آپ بھائیوں کی زندگی میں برکت رکھے، اگر مجھے بتایا جائے کہ ملک الموت سر پہ پہنچ گیا اور آپ کی روح نکلنے والی ہے، وہ آپ کی روح نکالے گا، تو میں تمنا کروں گا، میں منتیں بھی کروں گا، میں عاجزی، میں درخواست دوں گا، میں سب کچھ کروں گا، منت سماجت کہ کاش مجھے 1 گھنٹہ ملے اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا تھا، وہ رب جس نے مجھے بھیجا ہے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے۔ ہمارا مقصد، اگر آپ کہیں گے بچوں کے لیے میں کماتا ہوں، اگر میں نہیں رہوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ اللہ کی قسم اگر میں نہیں رہوں گا میرے بچے آج جو کھاتے اس سے بہتر کھائیں گے۔ کون ہے روزی دینے والا؟ اللہ رب العالمین۔ میں کوئی روزی رسان تو نہیں ہوں، آپ روزی رسان تو نہیں ہیں، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو آپ کے بچے جتنا آج کھاتے ہیں، آپ نہیں رہیں گے، کوئی بچہ آج تک بھوک کی وجہ سے نہیں مرا، اس کی ماں بھی نہ رہے، بے شک اس کا باپ بھی نہ رہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ بھوک کی وجہ سے کوئی بچہ مر گیا؟ تو یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ کیا ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتوں کو پیدا فرمایا، اتنی نعمتیں کہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تم نہیں گن سکتے۔ ہم دودھ پیتے ہیں، ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، ہم جانوروں کی ہڈیوں سے چیزیں بناتے ہیں، ہم جانوروں کی کھال سے چیزیں بناتے ہیں۔ آسمان میں پرندوں کو ہوا میں ہم نے نہیں چھوڑا، سمندر کے اندر ہم نے مچھلیوں کو معاف نہیں کیا، مٹی کو ہم نے معاف نہیں کیا، پہاڑوں کو ہم نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، انسان دیتا کیا ہے؟ کیا ہم جانوروں کو دودھ پلاتے ہیں؟ کیا ہماری ہڈیوں سے چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ کیا ہمارے گوشت سے گوشت استعمال میں لایا جاتا ہے؟ کیا انسان کا گوشت جانوروں کو کھلایا جاتا ہے؟ کیا انسان کی کھال سے چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ کیا مرنے کے بعد ہماری لاش کسی بلڈنگ میں لگائی جاتی ہیں؟ سوال ہے نا۔ اچھا جی، تو میری زندگی اور آپ کی زندگی کے پھر مقصد کیا ہے؟ بکری کا تو ہمیں پتہ چل گیا، گائے کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے لیے ہیں، یہ پہاڑ بھی ہمارے لیے ہیں، یہاں تک کہ سورج کی توانائی بھی ہمارے لیے ہے، چاند کی روشنی بھی ہمارے لیے ہے، یہ دھرتی بھی ہمارے لیے ہے، آسمان بھی ہمارے لیے ہے، لیکن ہم کیا دیتے ہیں؟ بتائیے ذرا، کھلاتے ہم؟ کیوں؟ کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہوتا کہ ہم ان جانوروں کی خدمت کریں،
اس مخلوق کی خدمت کریں تو پھر ہمارا بھی گوشت کھایا جاتا، پھر ہماری ہڈیاں بھی استعمال میں لائی جاتی، پھر ہماری کھالوں سے چیزیں بھی بنائی جاتی، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے، انسان کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انسان کا مقصد یہ نہیں۔ یہ باقی چیزیں تو آپ کے لیے ہیں، لیکن آپ کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ کس کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رب العالمین نے فرمایا میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ میں ان سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ میرے بندوں کو، میری مخلوق کو کھانا کھلا دو، یہ مطالبہ بھی نہیں کہ تم مخلوق کی خدمت کرو۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ رزاق ہے، ہم رزاق نہیں ہیں۔ رزاق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اچھا، جو میری زندگی کا مقصد ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں میرے بھائیوں، ہم غافل ہو گئے اس سے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں۔ کس میں؟ دھوکے میں۔ نمبر ایک صحت، تندرستی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ فراغت، وقت، ٹائم۔ صحت آج ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، 60 سال کے بعد اقامہ بھی رینیو نہیں ہوگا، یہ بھی بگائیں گے، جاؤ بھائی تم ہمارے کام کے نہ رہے۔ نہیں، یہی بات ہے نا، گھر میں جاؤ گے 2-4 سال 5 سال تو بچے بھی برداشت کریں گے۔ 65 سال 70 سال کی عمر میں بہو کہے گی بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہیں، اب ذرا مسجد میں چلے جائیں۔ بچوں کو نیند آتی ہے کیونکہ بچوں نے صبح سویرے اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، آپ بچوں کو تنگ کرتے ہیں، یا پھر کہیں دوسرے ایک سائڈ کے روم میں رکھیں گے آپ کو۔ پھر آپ کو جب یہاں سے بھیجیں گے آپ کو تو کہیں گے یار اس دیش کے لیے تو ہم نے 40 سال میں نے یہاں گزارے ہیں، 40 سال بعد ابھی اقامہ بھی رینیو نہیں ہوتا۔ بچے جب آپ کو یہ کہیں گے تو آپ کہیں گے ان بچوں کے لیے تو میں پردیش کی زندگی گزار رہا تھا، آج بچے بھی ساتھ نہیں دیتے، کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ صحت، آج آپ کے پاس اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، میرے بھائیوں کی زندگی میں اللہ برکت رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے صحت اور سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جو بھائی کسی بیماری میں مبتلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ آج آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کل نماز کی تمنا کریں گے، سجدہ نہیں لگا سکتے آپ۔ ایسا دن بھی آئے گا، کتنے لوگوں کو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، نماز تو پڑھتے ہیں کرسی کے اوپر، زمین کے اوپر اللہ کے سامنے سر لگا سکتے ہیں، زمین پر سجدہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ ان سے ذرا پوچھ لیجئے، وہ تمنا کریں کاش ایک سجدہ نصیب ہو جائے اللہ رب العالمین کے سامنے، لیکن اب کاش یہ تمنا آرزو کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، آج آپ عمرہ حج کر سکتے ہیں، کل آپ کی توانائی طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کل نہیں کر سکیں گے۔ آج آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کل نہیں ہوگا۔ آج آپ اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، کل نہیں ہوگا، پھر یہ ٹائم گزر جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگ دھوکے میں ہیں، کیوں؟ آج کل بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس اوپر اسلام کی کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ کلمہ شہادت پڑھ چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ایگریمنٹ ہے، یہ کانٹریکٹ ہے، یہ وعدہ ہے، یہ عقد ہے، یہ پیمان ہے آپ اور اللہ کے درمیان۔ کلمہ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے گا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی کلمہ آپ نے پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، لیکن یہ سچا مسلمان ہے، یہ جھوٹا مسلمان ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ روزہ 1 سال بعد آتا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں، رمضان کے روزے ہیں۔ زکوٰۃ وہ کہہ سکتا ہے، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اکثر لوگ غریب لوگ ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے،
میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ عمرہ حج کہتے جی میری طاقت نہیں، پیسہ نہیں، حج پہ نہیں جاؤں گا۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سچا مسلمان ہے کون جھوٹا مسلمان ہے؟ جی حج پہ وہ کہہ سکتا ہے فرض ہے تو ساری زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، باقی تو نفلی حج ہے۔ زکوٰۃ تب تک فرض نہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ نہ ہو۔ پیسہ ہے تو 1 سال بعد زکوٰۃ نکالنی ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ عبادت بھی معاف، حج بھی معاف، رمضان کے روزوں کا پتہ نہیں۔ اب سچے مسلمان جھوٹے مسلمان کا فرق کیسے ہوگا؟ جی بھائی بتا دے ذرا مجھے۔ کلمہ تو سب نے پڑھ لیا، سچے مسلمان جھوٹے مسلمان، سچا کلمہ کس نے پڑھا، جھوٹا کس نے؟ کون ہے اپنا کلمہ پڑھنے میں سچا، کون ہے جھوٹا؟ کیوں؟ یہ کیوں میں بتاتا ہوں، کلمہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ کون پڑھتے تھے؟ منافقین۔ سورہ منافقون نازل ہو چکی ہیں، مستقل سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافق لوگ آ کر کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کس کے سامنے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ بھائی جب نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام ذکر ہو جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ نبی علیہ السلام کا نام ذکر کیا جائے تو درود شریف ضرور پڑھیں۔ درود کا فائدہ نقد فائدہ آپ کو یہ ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا 10 مرات، جو ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس درود کے عوض 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ درود پڑھا کرے، جہاں بھی ہیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑھے، اس کا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ آپ اور ہم سب کو نصیب کرے۔ جی میرے بھائی، سچے جھوٹے کا کیسے فتح ہوگا؟ میں نے کہا منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ جی ہاں بتا دیں ذرا۔ یہ بھائی کہتے ہیں نماز سے، اور کوئی بھائی؟ نماز جی کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ میں نے کہا روزے کا پتہ نہیں، 1 سال تک انتظار کریں گے کہ بھائی اب یہ روزہ رکھے گا، روزے کا پھر بھی سامنے آ کر کیسے تھے میں نے روزہ رکھ لیا، پتہ تو نہیں چلتا نا۔ گھر میں جا کر پانی پیا، باہر آ کر اس نے کہا میرا روزہ ہے، تو کیسے معلوم ہوگا؟ حج کی پنے نہیں جاتے، کہتے جی میں حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ پیسہ نہیں ہے، اب کیسے معلوم ہوگا سچا مسلمان جھوٹا مسلمان؟ جی ذرا بتا دیجیے گا۔ اب جی بھائی چاچا جہاد کا اگر نہیں موقع تو جہاد 10 سال تک انتظار کرے گا۔ جی 5 وقت کی نماز، دیکھیں یہ بھائی نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، سب کا اتفاق ہے نا۔ نبی علیہ السلام قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا، کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ میدان جہاد میں ہے، کسی نے کلمہ پڑھ لیا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی پابندی بھی کرے، نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، تب اس کو چھوڑ دے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ نماز پڑھے تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جو نماز کو نہیں پڑھے گا تو وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن پہلا سوال پوچھا جائے گا کلمہ پڑھنے والوں سے، شہادت دینے والوں سے، تو کس کے بارے میں ہوگا؟ روزے کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، کسی چیز کے بارے میں نہیں، کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین۔ جہنم میں کیوں آ گئے؟
جہنم میں جانے کے 4 اسباب ہیں، 4 اسباب، 4 وجوہات ہے جہنم میں جانے کے۔ نمبر 1، نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنمی کیا کہیں گے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیہودہ مجالس، بیہودہ محافل، بیہودہ باتوں میں لگے ہوتے تھے، ہم ٹائم کو ضائع کرتے تھے۔ نمبر 4، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، عقیدہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کے بارے میں تو کیونکہ جس کا عقیدہ ہو تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں نا، 1 سال بعد اقامہ رینیو کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے تیاری، ہر مہینے کچھ پیسہ بچاتے ہو، کماتے ہو، سائڈ پہ کرتے ہو۔ بچے بھی گزارا کریں گے، ہم بھی گزارا کریں گے، لیکن اقامے کا گزارا تو نہیں ہو سکتا۔ تیاری ہے نا یا نہیں؟ 1 سال بعد تک تو جس کا عقیدہ ایمان ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یا ٹائم کو ضائع کرے گا؟ آج ہم ٹائم ضائع کرتے ایمو پر، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ڈرامے، فلمیں، کلپس وغیرہ وغیرہ۔ یہاں جماعت کھڑی ہے، آپ نے کہا یہ مسلمان کی نشانی، سچے مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ نماز۔ وہاں ڈرامہ ہے، یہاں نماز، وہاں کوئی فلم چل رہی ہے، یہاں نماز، وہاں بچوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ایمو پر، یہاں نماز، وہاں واٹس ایپ میسج ہے، یہاں نماز، ادھر فیس بک پہ کوئی کلپ آ رہا ہے تو ہم ٹائم نہیں، اچھا جی نماز کی قربانی دی۔ کتنے لوگ ہیں آدھی رات تک بیٹھ گئے، فجر کی نماز سے غافل، جو فجر کی نماز سے سو گئے، 3 چیزوں سے محروم ہو گئے، 3 چیزوں سے۔ نمبر 1، فجر کی 2 سنت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے بہتر۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا، فرض نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھے گا تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا، سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ جو نہیں پڑھے گا تو اس نے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ اس حفاظت سے، اللہ کی ذمہ داری سے اس نے اپنے آپ کو باہر نکالا۔ تیسرا فائدہ، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہیں 2 نمازوں میں، یاد رکھنا۔ کون سی نماز میں؟ فجر اور عصر کی نماز میں۔ کون سی نماز؟ فجر اور عصر کی نماز۔ یہ 2 اہم ترین نمازیں ہیں، اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈے اوقات کی نمازوں کی پابندی کرے گا کہاں جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ فجر کی نماز میں وہ فرشتے جو عصر کی نماز میں آ کر فجر تک ڈیوٹی دے چکے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان سے سوال پوچھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آ گئے تم؟ تو فرشتے گواہی دیتے ہیں، اتیناکم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب آپ ان کے پاس گئے تھے تو کہاں تھے؟ نماز میں، اور ابھی آ گئے تو اب بھی کہاں تھے؟ نماز میں۔ اور جب ہم سو رہے ہیں تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ہمارے مولا عصر میں گئے تھے تو وہ عصر کی نماز میں اوور ٹائم لگوا رہے تھے، اور ابھی آ گئے تو سو رہے ہیں۔ یہی فرشتے پھر دن کے فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز میں، عصر تک ڈیوٹی دیتے ہیں، عصر میں پھر یہ چلے جاتے ہیں، اللہ ان سے سوال پوچھتا ہے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آ گئے؟ تو وہ گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، فجر کی نماز، فجر کی قرآن تلاوت زیادہ ہوتی ہے نا، امام صاحب زیادہ تلاوت کرتے ہیں، لمبی، کیونکہ 2 رکعت ہے، 4 نہیں 2 ہے، تلاوت لمبی ہونی چاہیے۔ فرشتے آ کر گواہی دیں گے، فرشتے آپ کا نام لکھیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کو بتائیں گے فلان بندہ مسجد میں تھا، فلان بندہ نماز میں تھا، فلان بندہ، اور جو نہیں تو
یاد رکھنا میرا بھائی، سوچنا چاہیے اپنے بارے میں. یہ اللہ کی نعمت ہے وقت، اس کو ضائع مت کیجیے گا. کتنے لوگ ہیں ایسے بھی بدقسمت ہے، ایسے بھی جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں نا، کچھ جمعہ والے نمازی ہیں. کون سے نمازی ہیں؟ جمعہ کے نمازی. اچھا، جمعہ کی نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ یہاں خطبہ شروع ہے، یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں. یاد رکھیں میرے بھائی، خطبہ کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال اسکت، من قال لاخیہ اسکت فقد لغا. جس نے خطبے کے دوران اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ، یعنی میں بات کرتا ہوں، خطبہ شروع ہے اور میں بات کرتا ہوں اور آپ نے مجھے کیا کہا؟ خاموش ہو جا، تو آپ کا جمعہ کے اجر سے آپ محروم ہو گئے. آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی، آپ نے مجھے دعوت دی ہے، لیکن خطبہ کے دوران کسی کو یہ کہنا کہ خاموش ہو جا، یہ بھی کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ جمعہ کی نماز کے اجر سے محروم ہو گئے. خاموش رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے جمعہ کی نماز کا. لیکن جو ٹائم پہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد میں حدیث ہے، جو سب سے پہلے من غسل واغتسل، جو سب سے پہلے غسل کر کے جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد میں آیا، ومشى ولم يركب، گاڑی پہ نہیں آیا، سواری پہ نہیں آیا، پیدل چل کے آ گیا، ودنا من الامام، امام کے بالکل قریب بیٹھ گیا. ہمارے لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ معذرت کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں تو آخری دیوار کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. کدھر بیٹھتے ہیں؟ آخری دیوار ٹیک لگاتے ہیں بیچارے جو ہیں، کیونکہ تھکے ہوئے ہیں. بھائی پہلی صف میں اب پہلے پہنچ گئے تو اللہ کی بہت بڑی غنیمت ہے. پہلی صف میں بیٹھا کرے، نہ کہ آخری صف میں. یہ مت کہنا یہاں سعودی آئیں گے تو کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی غصہ کرے گا آپ کے اوپر. بھائی پہلی صف میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 غسل کیا، ٹائم پہ پہنچ گیا جمعہ کی نماز سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اذان سے پہلے، اور چل کے آیا، سوار ہو کے نہیں، امام کے قریب بیٹھ گیا. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4. 5ویں شرط خاموشی سے بیٹھا رہا، گفتگو نہیں کرتا، آپس میں گپ شپ نہیں لگاتے. السلام علیکم، کیا حال ہے جی، کل کہاں تھے؟ ہاں جی، عصر کے بعد ڈیوٹی پہ جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ اوور ٹائم لگائیں گے، کفیل کے پاس جائیں گے، اقامہ رینیو ہو گیا. یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں خطبہ کے دوران، کیونکہ ٹائم نہیں نا ہمارے پاس، ٹائم نہیں تو چلو جی اب یہی ٹائم ہے. وہ جمعہ کی نماز سے بھی محروم ہو گئے. پیارے بھائیوں، ایسا مت کیجیے گا. اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کریں. قرآن کی تلاوت کب کرتے ہیں؟ ڈیلی کتنی تلاوت کرتے ہیں ہم؟ یہ نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں، ہم سب کمزور ہیں. کتنی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں. یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے مصر میں. رمضان کے ماہ رمضان میں لوگ زیادہ افطاری وغیرہ کھلاتے ہیں، کیونکہ روزے دار کو افطاری کھلانے کا بہت بڑا اجر ہے. تو ایک محلے میں ہر گھر کیونکہ علماء سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا ہم اپنے گھر میں امام صاحب کو دعوت دیں گے افطاری کے لیے. آج آپ نے دعوت دی ہے، دوسرے دن دوسرے نے دعوت دی ہے، تیسرے دن تیسرے نے دعوت دی ہے. امام صاحب ہر کسی کی دعوت قبول کر کے ان کے پاس پہنچ جاتا. ایک گھر میں امام صاحب پہنچ گئے تو بیٹھک میں جب پہنچ گئے، کھانا کھایا، لیکن وہاں گھر کی خاتون تھی، اس کے کچھ پیسے پڑے تھے. امام صاحب نکل گئے، پیسے بھی غائب ہو گئے. امام صاحب نکل گئے، پیسے بھی ادھر سے غائب ہو گئے. تو امام صاحب کے جانے کے بعد بیوی نے شوہر سے پوچھا ادھر پیسے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھے ہیں. تو نے کہا شاید کوئی دوسری جگہ کہیں اور رکھے ہوں گے. ڈھونڈ کے پیسہ نہیں ملا، روپیہ نہیں ملا ان کو. اب ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی. بدگمانی سے بچنا ہے ہمیشہ کے لیے، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. تو انہوں نے کہا ہمارا امام چور ہے.
امام کیا ہے؟ چور ہے۔ اب 1 سال تک یہ بدگمانی میاں بیوی کے دلوں میں برقرار تھی۔ 1 سال بعد پھر رمضان آیا، پھر وہیں چکر، افطاری کھلانی ہے امام صاحب کو، ٹھیک؟ تو شوہر نے بیوی سے کہا ہمارا امام تو چور ہے، میں تو نہیں چاہتا کہ اس کو دعوت دوں، لیکن چونکہ پھر محلے کے لوگ کیا کہیں گے کہ سب نے ان کو دعوت کی اور اس گھر والوں نے کیوں نہیں کی، تو چلو جی ہم بھی دعوت کرتے ہیں۔ دعوت پہ آ گئے، بیوی نے کچھ کھانا وغیرہ تیار کر کے پھر امام صاحب کے پاس شوہر کو دے کر بھیج دیا بیٹھک میں، لیکن جو شوہر تھا اس کا وہ کنٹرول نہیں ہو سکا۔ اس نے امام صاحب سے پوچھا امام صاحب اب مجھے ذرا بتا دیں، پچھلے سال بھی ہمارے پاس آئے تھے آپ، اس سال بھی آ گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا پچھلے سال کوئی واقعہ ہوا تھا ادھر؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے کھانا کھایا اور چلا گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے دل میں ایک سوال ہے، آپ سے پوچھتے ہیں، ناراض نہ ہونا، یہاں اس مجلس میں، اس بیٹھک میں کچھ ہمارے پیسے تھے، وہ پیسے غائب ہو چکے ہیں، تو ہمارے گھر میں تو بچے ہیں ہی نہیں چھوٹے، ہم 2 ہی افراد ہیں، میاں بیوی۔ بیوی مجھ سے پوچھتی ہیں، میں بیوی سے پوچھتا ہوں، لیکن پیسے آج تک نہیں ملے۔ اس کا مطلب چور کون ہے؟ کون چور ہے؟ امام صاحب ہی چور ہے نا۔ تو امام صاحب رونے لگے۔ اب ان کو تو یقین میں تبدیل ہو گیا، اب گمان تھا پہلے، اب یقین ہو گیا کہ امام صاحب واقعی چوری کر چکے ہیں، اس لیے امام صاحب رو رہے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو وہ صاحب نے کہا امام صاحب ناراض نہ ہونا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں، آپ نے پیسے اٹھائے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے ایسا مت کیجیے گا۔ امام صاحب کو سمجھا رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہا بھائی میں چور نہیں ہوں، رونا اس وجہ سے نہیں آتا کہ میں نے چوری کی ہے، معافی مانگنے کے لیے رو رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے پیسے یہاں پڑے تھے، بکھرے ہوئے تھے، میں نے اٹھا کر قرآن کے اندر رکھ دیے۔ قرآن بھی یہاں پڑا تھا جس میں آپ تلاوت کرتے تھے، پیسہ اس کے اندر میں نے رکھ دیا، قرآن اوپر میں نے رکھا۔ رونا مجھے اس لیے آتا ہے کہ پچھلے سال تم لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی رمضان میں، اور پھر آج تک اگر تم لوگ قرآن کو کھولتے تو پیسہ مل جاتا، اس کا مطلب تم لوگوں نے قرآن کھولا ہی نہیں۔ یہ صرف ان کا واقعہ نہیں، ہم سب کا ایسا ہی ہے۔ قرآن عمرے کرتے ہیں رمضان میں، لیکن عمرہ بھی کیسا ہوتا ہے؟ رات 2 بجے واپس پہنچ گئے اور فجر کی نماز میں سو گئے۔ بھائی کیوں؟ کہتے جی عمرے پہ گیا تھا۔ یہ خسارے کا سودا ہے یا فائدے کا؟ نفلی عمرہ کر کے فرض نماز کی قربانی دی، یہ کون سا سودا ہے؟ بتائیے ذرا۔ یہ بندہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے یا فائدے میں ہے؟ جو عمرہ کر کے آ گیا لیکن فجر کی نماز چھوڑ دی، بتائیے ذرا نا، خسارے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرض ہے، ڈیوٹی از ڈیوٹی، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ عمرہ نہیں کریں گے، ایک عمرہ آپ کر چکے ہیں، 100 سال سعودیہ میں گزارو، دوسرا عمرہ نہیں، گناہگار نہیں ہوں گے۔ کریں گے تو بہت بڑا اجر ہے، عمرے کا اجر زیادہ ہے، لیکن کوئی نہیں کرے گا تو یہ گناہگار ہو جائے گا؟ نہیں۔ لیکن جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ ہم قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں کرتے ہیں، عمرہ رمضان میں، عمرہ تو زیادہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ایک رمضان دوسرے رمضان تک، پھر اس کے بعد قرآن کی چھٹی ہو گئی۔ آخری دفعہ فیس بک ہم نے کب کھولا؟ آخری دفعہ قرآن کب کھولا؟ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، وقت یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4۔ کوئی شخص قیامت کے دن اپنی جگہ سے ایک قدم آگے نہیں جا سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ نمبر 1، پہلا سوال عن عمره فيما افناه، زندگی کے بارے میں، آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ نے زندگی کیسے گزاری، اللہ کی اطاعت میں یا نافرمانی میں۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا وعن شبابه فيما ابلى، جوانی کیسے گزاری، کیونکہ اصل عبادت یہ جوانی کی عبادت ہے۔ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر شروع میں عرض کیا نا، سجدہ بھی نہیں لگا سکتا، پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، گھٹنے بھی کام چھوڑ دیتے ہیں، آنکھوں کی بصارت بھی ختم ہو گئی،
کمر بھی مشکل میں، پورا جسم درد کر رہا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، ٹینشن، ڈپریشن، 230 بیماریاں، اب یہ کباڑا ہو گیا، تو پھر فائدہ کیا؟ بہترین عبادت جوانی کی عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، ان میں وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں بڑا ہو گیا، اس کی جوانی گزر گئی تو کس چیز میں؟ اللہ کی عبادت میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا 4 چیزیں، زندگی کے بارے میں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں، کہاں سے کمائے ہو، کہاں خرچ کر چکے ہو، اور چوتھا سوال وعن علمہ ماذا عمل بہ، علم کے بارے میں کہ علم کے اوپر آپ عمل کتنا کر چکے ہیں، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آخری حدیث سناتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزیں غنیمت ہے 5 سے پہلے۔ نمبر 1 زندگی غنیمت ہے موت سے پہلے۔ نمبر 2 جوانی یہ غنیمت ہے بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 3 صحت تندرستی یہ غنیمت ہے بیماری سے پہلے۔ نمبر 4 جی فرصت، موقع ملتا ہے آپ کو، ٹائم ہے آپ کے پاس، یہ غنیمت ہے مصروفیت سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے، آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن کل ٹائم نہیں رہے گا۔ اور نمبر 5 جی کون بتائے گا؟ جی مالداری غنیمت ہے فقر سے پہلے، غریب ہونے سے پہلے۔ آج آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، کما سکتے ہیں، اس کے پاس اپنے دیش چلے گئے تو وہاں نہیں کما سکو گے۔ آج اللہ کے نام پہ خرچ کریں، آج غریبوں کی مدد کریں، آج بیواؤں کی مدد کریں، آج یتیموں کی مدد کریں۔ آج آپ کے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں پڑوس میں غریب، لاچار، بے بس، کمزور، ناتواں، بیوہ، یتیم، کتنے لوگ ہسپتالوں میں ہیں، ان کے لیے دوائی خرید لیں، ان کی مدد کریں۔ کل آپ نہیں کر سکیں گے، یہ آج غنیمت ہے آپ کے لیے، آج فرصت ہے انسان کے پاس۔ تو میرے بھائیوں ٹائم کو ضائع مت کیجیے گا، وقت کو ضائع مت کیجیے گا، آپ ٹائم ٹیبل بنا دیں۔ نماز کی پابندی، 5 وقت نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ، اللہ کا بھلا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کچھ نہ کچھ وقت حدیث پڑھنے کے لیے نکالیے، اللہ کا ذکر کریں، غریبوں کی مدد کریں، لوگ دعائیں دیں گے، اللہ کی رحمت بھی آئے گی، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور دنیا والے آپ کو دعا بھی دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا جی، تو کسی بھائی کے ذہن میں کچھ سوال ہیں تو پوچھیے، نہیں تو میں سوال پوچھوں گا، یہ شیخ آپ کو انعام دیں گے۔ جی بھائی، دیکھیں میرے بھائی، غسل اگر مسنون غسل کریں گے آپ سنت طریقے کے مطابق تو دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسنون غسل کیا ہے؟ مسنون غسل یہ ہے، سب سے پہلے آپ استنجا کریں، جسم کے اوپر اگر کہیں ناپاکی ہے تو ناپاکی کا اثر ختم کر دیں، اس کا ازالہ کر دیں، پھر جس طرح آپ نماز کے لیے وضو بناتے اسی طرح وضو بنائیں، پیر نہیں دھونے، پھر سر کے اوپر پانی ڈال دیں، پھر اپنے جسم کے اوپر دائیں طرف پھر بائیں طرف، آخر میں پیر دھوئیں۔ یہ اس طرح اگر آپ کا غسل ہو گیا تو دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غسل بھی کافی ہے، یہ وضو بھی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف پورے جسم کے اوپر پانی اپنے ڈال دیا اور پورا جسم کو پانی پہنچ گیا لیکن آپ نے وضو نہیں بنایا تھا، پھر بھی آپ کا غسل ہو گیا، لیکن دوبارہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے دوبارہ وضو بنانا پھر لازمی ہے۔ لیکن اگر آپ مسنون غسل کرتے ہیں تو دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
جی آپ یاد کریں کوئی دوسرا بھائی. جی اور کوئی بھائی؟ جی. واش روم میں نماز کے لیے وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ بسم اللہ، تو بسم اللہ آپ جو ہے آپ باہر پڑھیے، پھر اس کے بعد اندر جا کر وضو بنائیں. لیکن اگر باہر کوئی جگہ ہے وضو بنانے کے لیے تو بہتر ہے کہ آپ باہر جا کر وضو بنا لیں، نہیں ہے تو کم از کم بسم اللہ باہر پڑھیں. جی جی بھائی. بسم اللہ اگر یاد ہے، بسم اللہ اگر یاد ہے نہیں پڑھا تو پھر وضو نہیں ہوگا. اگر بھول گئے تو یہ الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. 3 چیزیں میری امت کے لیے معاف ہیں، خطا بھی معاف ہے، غلطی ہو گئی یا بھول گئے یا کسی نے مجبور کیا. بسم اللہ اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، لیکن اگر بھول گئے تو وضو آپ کا ہو گیا. یاد ہے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر نہیں ہوگا. جی کیا کرتے ہیں؟ جی جی ہاں ہاں. دیکھیں مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے نیچے لے کر گھٹنے تک ہے. کہاں سے؟ ناف سے گھٹنے تک. یہ فرض ہے، یہ فرض سطر ہے. پورا جسم کے اوپر جتنا بھی آپ اپنے جسم کا، اپنی صفائی کا، اپنے کپڑے کا خیال رکھیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے مومنو، جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اپنی زینت بنا لیں، پورے جسم کی زینت ہونی چاہیے. لیکن جو فرض سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر کپڑا ہے تو نماز آپ کی ہو جاتی ہے. جی میں نے کہہ دیا نا، اگر کپڑا ہے گھٹنے تک، اتنا کپڑا ہے آپ کی قمیص یا جو بھی آپ کا کپڑا ہے وہ گھٹنے تک ہے تو بے شک آپ کی نماز ہو گئی. کیونکہ ناف سے لے کر کب تک؟ گھٹنے تک یہ سطر لازمی ہے. اور ایک اور چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لا یصلی احدکم ولیس علی عاتقہ شیء. کوئی شخص اس حالت میں بھی نماز نہ پڑھے کہ اس کے دونوں کندھوں کے اوپر کوئی چادر نہ ہو. تو کم از کم آپ کی شرٹ ہونی چاہیے، آپ کی قمیص ہونی چاہیے یا آپ کی چادر ہونی چاہیے، کیونکہ اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. جی بنیان ہے، میں نے کہتے ہیں اگر آپ کے بنیان اگر بازو والا بنیان ہے تو ٹھیک ہے، بازو والا ہے تو ٹھیک، کٹ ہے تو اس میں نہیں. جی نماز کے بعد بے شک نماز کے بعد دیکھیں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن کی تلاوت ہے. آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس. سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یہ سورت. سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان 3 سورتوں کی تلاوت ہر نماز کے بعد، ظہر کے بعد 1 دفعہ، عصر کے بعد 1 دفعہ، مغرب کے بعد 1 دفعہ، اپنا عشاء کے بعد 1 دفعہ، فجر کے بعد، کیونکہ فجر سے دن کے شروعات ہوتے ہیں تو فجر کے بعد 3 دفعہ، مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ، کیونکہ مغرب سے رات کی آغاز ابتدا ہوتی ہے اور فجر سے دن کا آغاز ہوتا ہے. تو فجر میں بھی 3 اور مغرب میں 3 ہے. اسی طرح 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، پھر 33 پلس 33 کتنی ہو گئی گنتی؟ 99. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کی گنتی پوری ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس انسان کے گناہ کو اللہ معاف کرے گا. وَإِن كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، بے شک اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اسی طرح سنن نسائی میں حدیث ہے آیت الکرسی کے بارے میں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا
لم يمنعه من دخول الجنہ الا ان يموت، جنت میں کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، بس ایک شرط ہے، جنت ملے گی مرنے کے بعد یا بھی زندہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت، کیا ملے گا؟ انعام کیا ہے؟ جنت۔ اور ہر نماز کے بعد جتنی دیر تک آپ اپنی مجلس میں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے آپ بیٹھ چکے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کر، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ دیکھیں میرے بھائی، فرشتوں کی دعا رد ہوتی ہے؟ نہیں رد ہوتی۔ تو نماز کے بعد جو اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا، کب تک فرشتے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا ما لم یحدث او یتکلم، جب تک بندے کا وضو نہیں ٹوٹا یا کسی دوسرے بھائی سے بات چیت نہیں کی، توجہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے ذکر مشغول ہیں، فرشتے دعا دیتے ہیں۔ جی اسی ٹائم بہتر ہے، بعد میں کر سکتے ہیں، جائز بعد میں بھی ہے، اسی ٹائم بہتر ہے، اسی ٹائم کریں گے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر اس وقت جگہ نہیں، یا جس طرح آپ نے کہا، یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، یا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا کہیں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں اور وہ جگہ مناسب نہیں، تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ جی فجر کی نماز کے بعد نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں سورج طلوع ہونے تک، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں سورج غروب ہونے تک۔ جی سنت اگر نہیں پڑھی، اچھا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی۔ مسجد میں پہنچ گئے، جماعت کھڑی ہے، وہ مسجد کے کونے میں کیا کرتا ہے؟ سنتیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جماعت کھڑی ہو گئی، کوئی نماز نہیں ہوگی ماں سوائے فرض نماز کے، فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، آپ پڑھیں گے بھی پھر بھی نہیں ہوتی۔ اب کب پڑھنی ہے؟ مولانا لوگوں نے کہا اگر آپ کو آخری تشہد بھی مل سکتا ہے تو پڑھیں۔ میں ایک واقعہ سنا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز میں حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 تک آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ کتنی؟ 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک تلاوت کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ صحابی لیٹ آ گئے، جماعت کھڑی تھی، صحابی لیٹ آ گئے لیکن اس نے اپنی نماز نہیں پڑھی، اگر وہ پڑھنا چاہتے تھے تو پہلی رکعت بھی ان کو مل سکتی تھی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تلاوت فرماتے تھے، تو انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، جماعت میں شامل ہو گئے، جماعت کے بعد پھر کھڑے ہو گئے اور اپنی سنت پڑھنا چاہیے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، اور امام ابو داؤد نے باب لکھا ہے کہ جس کی نماز سنت نماز تاخیر ہو گئی تو وہ فرض نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو واقعہ میں اسی واقعے کو دلیل میں ذکر کیا ہے۔ تو جب وہ کھڑے ہو گئے باقی نماز پڑھنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کیا ہوا، یعنی میں فجر کے بعد تو کوئی نفل ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا جماعت کھڑی تھی، میں جماعت میں شامل ہوا اور فجر کی 2 سنتیں میں نے نہیں پڑھی ہیں، اور یہ لازمی ہے، سفر میں بھی نہیں چھوڑنی، تو اب میں 2 سنت پڑھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن فلا، اگر یہی مسئلہ ہے کہ آپ نے سنتیں نہیں پڑھی، ابھی پڑھنا چاہتے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو اس لیے اجازت ہے، فجر کی نماز کے فوراً بعد جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے، یہ دونوں جائز ہیں۔ جی آپ لیٹ آ گئے نا میرے خیال میں، نماز کے بارے میں نے بتا دیا، میں نے کہا بھائی یہ مومن کافر کے درمیان فرق نماز ہے، دیکھ لیٹ آ گئے آپ۔ دیکھیں میرے بھائی،
اچھا ایک اور بات بتا دوں دوبارہ فجر کی نماز کے بارے میں. مائیں زندہ ہیں، ماں ہے، باپ ہے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ماں کی دعا لیتے ہیں تاکہ میری زندگی میں برکت رہے. گھر سے نکلنے سے پہلے ماں سے دعا لیتے نہیں لیتے ہیں نا؟ سب سے پہلے ماں کا سلام کرتے ہیں. اور ڈیوٹی سے واپس آ گئے، باہر سے آ گئے تو سب سے پہلے ماں کا سلام کرتے ہیں. میرے بھائی اللہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. تو آپ جب دن کے شروعات کرتے ہو، ڈیوٹی پہ جاتے ہو، اللہ سے برکت لے لو. برکت ملے گی فجر کی نماز میں. پہلے اللہ کے پاس آؤ، اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرو تو آپ کے پورے دن میں اللہ برکت رکھے گا. روزی میں برکت رہے گی، کاروبار میں برکت رہے گی، دکان میں برکت رہے گی، گاڑی چلاتے ہو برکت رہے گی، ڈیوٹی کرتے ہو برکت رہے گی، پیسہ آئے گا برکت رہے گی. نہیں تو سارا دن ڈیوٹی دینے کے بعد تنخواہ بھی نہیں ملتی. وہ جس کے لیے مکان، جس کے لیے کوٹھی بنائی، وہ ٹائم بھی لگوایا، سب کچھ لگوایا، اس نے کہا 10,000 تو اس نے ہڑپ کیا، 5,000 دوسرے نے ہڑپ کیا. بھائی غلطی اس کی اپنی غلطی ہے، اس کی بھی غلطی ہے نا کہ ان کی غلطی نہیں ہے. لیکن آپ نے اللہ سے برکت لی ہے. فجر کی نماز آپ نے پڑھی، جس دن آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو آپ پہلے سب سے پہلے اپنی حاضری لگا دو فجر کی نماز میں. فجر کی نماز اگر ہو چکی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا، نہیں تو اپنے آپ کو ملامت کریں. نماز کی پابندی میں نے بھائیوں کو بتا دیا ہے. چلو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی نہیں، فجر کی 2 سنت اور ویتر نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنت سفر میں نہیں چھوڑی، ویتر نماز بھی نہیں چھوڑی. باقی جو ظہر اور مغرب کے بعد یا پھر عصر کے سے پہلے بھی لوگ سنت پڑھتے ہیں تو یہ سفر میں چھوڑ دینا سنت ہے. جی میرے بھائی سنتوں کی پابندی لازمی ہے، ہونی چاہیے. کیوں؟ سنت پڑھنے کے 2 فائدے ہیں. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یومہ ولیلتہ 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو دن رات میں 12 رکعت سنت کی پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا. جنت میں گھر کتنا پیسہ، 40 20 سال لگا کر اپنے دیش میں مکان بناتے ہو. 12 رکعت، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، کتنی ہو گئی؟ 6، ظہر کے بعد 2، 8، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. یہ 12 رکعت سنت کی پابندی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا کے دے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے، اگر آپ نے جس طرح ہم بچے جب جوان ہوتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو کتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. اس وقت پتہ نہیں تھا نا، جی غافل تھے، بیوقوف تھے، عقل اتنی کام تو نہیں کر رہی. تو قیامت کے دن جب فرض کا حساب لگایا جائے گا تو آپ کی سنت نماز، آپ کی نفل نماز یہ کنورٹ کر دی جائے گی فرض نماز میں. اگر فرض میں کوئی کمی ہے تو کمی کہاں سے پوری کی جائے گی؟ سنت اور نوافل سے. تو جتنا بھی اللہ آپ کو ٹائم دے چکا ہے، موقع، فرصت ملتی ہے، سنت کی پابندی کریں. جی 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 سنت یہ ہے میرے بھائی، سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میرے علم کے مطابق 2 طریقے ثابت ہیں وتر پڑھنے کے. یا تو 2 رکعت پڑھے پھر سلام پھیر دے، 1 رکعت اور پڑھے. 3 رکعت 2 + 1 یعنی بیچ میں سلام پھیرنا ہے. دوسرا طریقہ کہ 3 وتر پڑھے مسلسل، بیچ میں بیٹھنا نہیں. بیٹھنا ثابت ہے 9 رکعت میں، بیٹھنا وتر میں ثابت ہے. کون سی نماز میں؟ جو بندہ 9 رکعت وتر پڑھے گا تو اس میں ثابت ہے کہ 8 رکعت مسلسل پڑھیں، پھر 8 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، عبدہ و رسولہ تو پڑھے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھے اور اس میں دعا قنوت پڑھے. یہ اس میں ثابت ہے. 3 رکعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث سے نہیں ثابت. جی کیا کرتے ہیں؟ ہو جاتی ہیں، وہ تو اس میں ہو جاتی، کوئی مشکل نہیں. جی اچھا جی، یہ
یہ تحفہ ہے، یہ جوائز ہے ان بھائیوں کی طرف سے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اچھا، تو نماز کی اہمیت کے بارے میں کون ایک حدیث سنائے گا؟ صرف ایک چھوٹی سی حدیث، جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ اٹھائے جو بھائی جواب دینا چاہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں کوئی ایک حدیث، زیادہ نہیں۔ جی بھائی ایک حدیث، جی بھائی سنائیں۔ ہاں حدیث سنا دے، یہ حدیث نہیں نا، یہ تو فائدہ ہے، ٹھیک ہے، روکا، بات آپ کی درست ہے، لیکن اب کتنی حدیثیں میں نے سنا دی نماز کے بارے میں، کسی نماز کے بارے میں۔ چلے جی، جی کوئی بتائے گا؟ جی جی آجا آجا آجا، ٹھیک ہے۔ نماز عصر سب سے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ تفضل شیخنا۔ جی جی کیا نام کا؟ محمد اسلم، ان کی طرف دیکھیں، شیخ کی طرف۔ اچھا جی، کوئی اور بھائی؟ نماز کے بعد جو اذکار ہیں، کوئی ایک فائدہ، نماز کے بعد جو اذکار ہیں کوئی ایک فائدہ۔ کتنے فائدے آپ نے بیان کیے؟ جی بولیں۔ جی جی ہاں؟ نماز کے بعد آجا کیا ہوگا؟ نماز کے بعد ذکر کرے گا تو کیا ملے گا؟ جی ٹھیک ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا جی، فجر کی نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی ایک فائدہ، فجر کی نماز، جو فجر کی نماز پڑھے گا، جی بھائی آ جائے، آ جائے آ جائے، جی رزق میں برکت ہوگی۔ چلو ٹھنڈی کا موسم ہے، صبح سویرے آپ جاتے ہیں کام پہ تو یہ ٹوپی پہنا کریں۔ جی بسم اللہ۔ اچھا جی، کوئی اور بھائی؟ فجر کی نماز کا کوئی ایک فائدہ؟ اچھا چلو یہ بتا دیں، جمعہ کی نماز کے لیے آپ آ گئے، خطبہ ہو رہا ہے، خطبے کے دوران اگر کوئی بات چیت کرے گا تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ جی نہیں کوئی اور، آپ نے لے لیا انعام نا، جو لے چکے ہیں وہ جواب نہیں دیں گے، جنہوں نے انعام، آپ اب یہ سارا انعام آپ لے جائیں گے تو پھر دوسروں کو کیا ملے گا؟ جی اجر ضائع ہو جائے گا، خود جمعے کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ جی کوئی اور فائدہ؟ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ؟ چلے جی ہاں آجا آجا آجا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا رشید، ماشاء اللہ آپ تو جوان لگ رہے ہیں جی۔ اچھا جی، کوئی اور نماز پڑھنے کا کوئی اور فائدہ؟ اچھا میں نے جو حدیث سنا دی، کوئی ایک حدیث سنا دیجیے، کوئی ایک حدیث، ایک آیت یا ایک حدیث سنا دے، چلے جی جی ایک حدیث بس، عربی میں نہیں، اپنی زبان میں سنا دیں۔ جی ہاں بولے بولے شیخ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ جی کون سی حدیث، کدھر ہے یہ حدیث؟ ہمارا یہ تو ہے کہ آپ جس کو دعوت دیں گے، آپ جس کو دعوت دیں تو جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ وعلیکم السلام، وہ شیخ کی طرف دیکھیے، ٹھیک جی بسم اللہ، ٹھیک ہے بھائی جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا اور بھی ہیں آدھی کمان، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آدھی توزعون هم ما شاء الله صراحه يا شيخ ترى محافظين على الصلاه معنا كثير، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله صلاه الجماعه اچھا اور ہے، ما شاء الله ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ جی یہ تو اور بھی چیزیں آ گئی،
جی کوئی اور بات سنا دیں. جی جن کو انعام ملا ہے وہ جواب نہیں دے گا. آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے نماز کے بعد؟ ہر نماز فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے؟ جو آجا جی بھائی. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. آیت الکرسی پڑھنے کا میں بتا دیا اس کو لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت. وعلیکم السلام. آپ دلائیں اس کو جنت ملے گی. جی فرشتوں کی ڈیوٹی کون سی نماز میں تبدیل ہوتی ہیں؟ نہیں آپ جو جن کو انعام ملا وہ جواب نہیں دے گا. جن کو نہیں ملا فرشتوں کی ڈیوٹی کون سی نماز میں تبدیل ہوتی ہیں؟ جی آجا کون سی نماز میں؟ آجا ہاں فجر عصر میں. بسم اللہ ماشاء اللہ یہ خوشبو ہے. جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں تو لگایا کریں. جی اچھا جی فجر کی نماز میں کوئی اور سنت پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فجر کی سنت پڑھنے کا. جی فجر کی جی آجا بولیے. ہاں کیا ثواب تو ملے گا. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. جی کون سی نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ کی حفاظت میں رہیں گے؟ میرے بھائی آپ خاموش نہیں ہو سکتے. کوئی لاٹھی ہے؟ ہاں ماروں گا آپ. جی کون سی نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ کی حفاظت میں اللہ کے ذمے میں رہیں گے؟ جی پیچھے سے نہیں. آپ کو انعام مل گیا نا. آ جائیں ہاں نقل ہو گئی. چلو کوئی مشکل نہیں. وعلیکم السلام. جی اچھا اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. نہیں بھائی جواب مت دیں. آ جا اسلام کی کتنے؟ وعلیکم السلام. جی اچھا زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ آ جا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کی طرف دیکھیں. جی اچھا زندگی میں کتنی دفعہ حج فرض ہے؟ ہاں جی نہیں آپ کو نہیں ملا؟ مل گیا ہے آپ کو نہیں ملا نا. آ جائیں. جی خلاص ختم ہو گیا. جی وعلیکم السلام. شیخ کی طرف دیکھیں. بسم اللہ. جزاکم اللہ خیر. شکراً جزاکم اللہ خیر. کی طرف سے آپ کو یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. یہ سب بھائیوں کی طرف سے شکریہ جی. بہت بہترین تحفہ ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. بارک اللہ فیکم.